السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا نظر لگنے کے سلسلے میں کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ جو نظر لگ جاتی ہے اس کے افاقے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا صورت استعمال کی جائے اور کون سی شکل اختیار کی جائے، اور اسی طرح سے نظر کا لگنا حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور یہ بات جو نظر کا لگنا ہے یہ بات بھی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک نظر لگنے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ تاثیر رکھی ہے، اور جب انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ چیز پھر اس کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ اثر کو چیز دکھاتی ہے۔ مثلا انسان کھانا کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کھانے کے اندر قوت کا مادہ رکھا ہے کہ انسان کھانے کے ذریعے سے اپنے بدن کے اندر قوت محسوس کرتا ہے، طاقت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جتنی اشیاء اور چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان اشیاء میں سے ایک چیز آنکھیں بھی ہیں، جو اگر کسی چیز کو گہری نظر سے کوئی دیکھ لے تو اس گہری نظر کے دیکھنے کی وجہ سے بھی بسا اوقات نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے کسی چیز پر انسان کی نظر پڑتی ہے اور وہ چیز اس کو بھا جاتی ہے، اچھی لگنے لگتی ہے تو بھی نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نظر لگ بھی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے العین حق، یہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ تو یہ ایک ایسا امر ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی پیش آیا ہے اور آج تک یہ معاملہ پیش آتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انسانوں کو تھوڑا سا احتیاط رکھنا چاہیے اور تھوڑا بچاؤ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ اس طرح سے کہ عامتاً شہروں کے اندر تو اب یہ ہے کہ لوگ غسل جو کرتے ہیں وہ غسل خانے کے اندر بند ہو کر کرتے ہیں، لیکن گاؤں کے اندر آج بھی غسل خانے ہو جانے کے باوجود بھی بعض لوگ باہر کھلے میدان میں نہاتے ہیں، نل پر نہاتے ہیں، تو دیکھنے والوں کی نظر بدن کے اوپر پڑتی ہے۔ اگرچہ سطر ڈھکا ہوا ہونے کی وجہ سے غسل کرنا جائز ہے، لیکن خلاف ادب ضرور ہے، اس لیے کہ کسی شخص کی بھی نظر کھلے میدان کے اندر اس کے بدن پر پڑ سکتی ہے، اور اگر اس کا بدن اس دیکھنے والے کو بھا گیا، بہتر لگا، یا اس نے نظر گہری ڈال دی تو نظر لگنے کا خطرہ ہے کہ نظر لگ جائے، اور نظر لگنے کے بعد طرح طرح کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر لوگ مصیبتوں اور پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہانے کے سلسلے میں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب وہ نہائیں تو چھپوں کا پردے کے ساتھ نہانے کا انتظام کرے، اور جو گھروں کے اندر غسل خانے وغیرہ ہوں تو انہی کو استعمال کریں، باہر کھلے عام نہانے کی نہ نہائیں۔ اسی طرح سے اور بھی جو دوسرے اوامر ہیں، مثلا بے جا لوگ میک اپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مردوں کے لیے یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں، میک اپ ہے ہی نہیں، عورتیں جہاں تک کرتی ہیں تو عورتوں کو باہر نکلنے کے لیے میک اپ کر کے جانا اور اپنے میک اپ کا نمائش کرنا یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ میک اپ تو کر سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے۔
یہ الگ مستقل مسئلہ ہے، عورتیں کب میک اپ کر سکتی ہے اور کس کے لیے کر سکتی ہے، کیوں کر سکتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو الگ ٹاپک کے اندر میں بیان کروں گا۔ لیکن یہاں پر صرف بد نظری کا مسئلہ مجھے بیان کرنا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے کہ ایک انسان کی نظر دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے، اور نظر لگنے کے بعد دیگر پریشانیوں سے انسان کو دوچار بھی ہونا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کا آیا آگے نظر تو لگنا برحق ہے، اب اس کے لیے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ اور کوئی سبب اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اسی طرح سے صحابہ کرام سے منقول ہو، تو اس سلسلے میں یہ بات یہ ہے کہ خود سنن ابی داؤد کے اندر بھی اور اسی طرح سے مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو نظر لگی ہے اس سے معلوم کیا جائے کہ بھائی تمہیں کس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کی نظر مجھے لگی، وہ بتائے کہ مجھے شک یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس فلاں شخص کی نظر لگی ہے، تو اس فلاں شخص کو غسل دیا جائے، اور غسل کا جو کیا ہوا پانی ہو، استعمال شدہ پانی ہو، ان تمام پانی کو ایک برتن کے اندر اکٹھا کر لیا جائے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اسی پانی سے اس شخص کو غسل دیا جائے کہ جسے نظر لگی۔ جبکہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر یہ بیان حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وضو کرایا جائے، اعضائے وضو کو دھوئے، یعنی جس شخص کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے، اور وضو میں استعمال شدہ جو پانی ہے وہ پانی کسی برتن کے اندر اکٹھا کر لیا جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کو وضو کرا دیا جائے اور یا غسل کرا دیا جائے جسے نظر لگی ہے، اس سے انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ اور وہ طریقہ ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، استعمال کیا تھا۔ صحابہ کرام کے یہاں بھی چونکہ نظروں کا نظر لگ جایا کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے جو علاج فرمایا تھا وہ اسی طریقے سے استعمال فرمایا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہی طریقہ افضل بھی ہے چونکہ حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں اس بد نظری کے علاج کے لیے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ اس کے علاوہ طریقے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں جو طریقے کیا نام ہے جن کے اندر کفر و شرک والے الفاظ استعمال نہ کیے جاتے ہوں، یا ایسے افعال اور فعل نہ کیے جاتے ہوں کہ جن کے اندر عیب و مشابہت والے افعال کیے جاتے ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔